پر بہت حدیثیں ہیں جن میں 4 کا ذکر ہے، 5 کا بھی نہیں، 3 کا بھی۔ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، تو کی کر رہے ہیں؟ آقا 4 کا ذکر کرتے ہیں، 3 کا بھی نہیں کرتے، 5 کا بھی نہیں ذکر کرتے۔ حدیث ہے، میں سنا رہا ہوں، ترمذی میں حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت کرے، زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے ہجرت کی رات اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کیا میری سواری کا بندوبست کیا۔ رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحمت کرے، یقول الحق ولو کان مرا، عمر حق کہتا ہے خواہ کڑوا ہو، بترکہ الحق ومالہ صدیق، حق کی خاطر اکیلا رہ جاتا ہے، سارے بندے اسے چھوڑ جاتے ہیں، عمر حق کو نہیں چھوڑتا۔ رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پہ رحمت کرے، یستحییہ الملائکہ، آسمان کے فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ رحم اللہ علی، اللہ علی پہ رحمت کرے، اللہم ادر الحق ما هو سبحان، یا اللہ علی جدھر جائے حق ساتھ جائے، علی کے ساتھ گھما کے رکھ دے۔ 4 پہ حضور نے حدیث مکمل کر دی، 3 کا ذکر بھی نہیں اور 5 کا بھی نہیں۔ یہ 4 کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں۔ علامہ مومن بن محمد شبرنجی نے نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار، اہل بیت کے مناقب میں حدیث ہے، اس میں کوئی درجن بھر کے قریب حدیثیں لکھی ہیں جن میں 4 یار کا ذکر ہے۔ ویسے اس حدیث پہ تھوڑا سا غور کراؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ علی جدھر جائے حق ادھر جائے، بہت بڑی شان ہے کہ نہیں؟ علی کا حق سے بڑا کیا رہتا ہے؟ یہی بات فاروق اعظم کے بارے میں پہلے آپ سن چکے ہیں، وہاں بھی حق کا ہی لفظ ہے، یقول الحق ولو کان مرا، عمر حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو، تو حق وہاں بھی ہے، حق یہاں بھی ہے، جو عمر کا حق بیان کرے اور علی کا حق پر ہونا بیان نہ کرے، وہ علی کے ساتھ عقیدے میں نامناسب آدمی ہے اور بچھڑا ہوا آدمی ہے، اور جو علی کا حق ہونا بیان کرے، عمر کا حق سے یہ واسطہ تعلق بیان نہ کرے، وہ عمر کے بارے میں ڈنگا ڈنگا آدمی ہے۔ حق علی کے ساتھ بھی ہے، حق عمر کے ساتھ۔ حدیث ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے۔ ایسے ترمذی میں ایک اور حدیث چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا، دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیسے عرض کر دیتا ہوں، تکبیر، ایسے عرض کر دیتا ہوں کہ ویسے عرض کر دیتا ہوں کہ زبان پر حق جاری ہونا کیا ہوتا ہے اور دل پہ حق جاری ہونا کیا، فرق ذرا سمجھنا پڑتا ہے۔ زبان پر جو حق جاری ہوتا ہے وہ شریعت ہے، اور جو دل پر حق جاری ہوتا ہے یہ طریقت ہے۔ فاروق اعظم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شریعت کا بھی بادشاہ کہہ دیا ہے، طریقت کا بھی بادشاہ۔ زبان پر بھی حق اور دل پر بھی حق، اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آیت نازل کر دیتا تھا۔ 21 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق نازل کر دیتا، ایک بھی نازل ہوتی نا تو کافی تھی۔ یا اہل سنت کے خلاف جو لوگ تو ہے نا، ان کے پاس ایک ہی آیت اس قسم کی ہوتی تو انہوں نے عطف کھڑی کر دینی تھی۔ فاروق اعظم کے کہنے پر اور مشورے پر 21 آیتیں نازل۔ علامہ سیوطی نے اس پر شعروں کے اندر پوری کتاب لکھی، قطف الثمر کی موافقات عمر، موافقات عمر اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام رکھا گیا موافقات عمر، عمر کی موافقتیں، عمر کے کہنے کے مطابق وہی کی موافقتیں۔ اچھا جی، ایک بات اور ہے، اس صحابہ کرام میں